ٹیکنیکلی تو اگر دیکھا جائے ہم نے جو طالبان کے ساتھ کیا یا جس طرح طالبان کو ہم لے کے آئے، ہم لے کے تو آئے تھے انڈیا کو افغانستان سے باہر رکھنے کے لیے، اور پاکستان نے افغان طالبان کو اسسٹ کیا کہ یار ان کو لے کے آؤ تاکہ انڈیا کا اثر و رسوخ کم ہو، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ ہمارا جو بیک یارڈ ہے اس میں یہ نہ ہو انڈیا آ کے بیٹھ جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم نے پوری اپنے 30 سال لگا دیے ہیں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے۔ 1989 میں بھی بات چلی، انہوں نے کہا جی یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہونی چاہیے، کل کو انڈیا ہم پہ اٹیک کر دے تو ہم افغانستان کا استعمال کریں گے، اور وہاں سے اگر ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اگر ہمیں کرنے، یہ مطلب دیز ور the تھیریز نارملی جو ہے اسٹیبلش کی جاتی تھی۔ لیکن کوشچن یہ ہے 2001 سے کہا جاتا ہے کہ سپٹمبر 2001 سے جب سے یہ افغان طالبان کا یہ جو امریکہ نے جنگ شروع کی، تو پاکستان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ انڈیا کو کیسے رکھنا ہے۔ امریکہ انڈیا کو افغانستان میں لے کے آنا چاہتا تھا، ناٹ فار پاکستان کے لیے شاید، لیکن یا شاید فار پاکستان ایز ویل، لیکن جو لارجلی اس کی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ کہتے تھے بھائی کہ یہ جو انڈیا لے کے آنا چاہتا ہے امریکہ، ہمیں اس کو روکنا ہے بیکاز یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب ٹیکنیکلی یہ دیکھا جائے کہ جو طالبان کا ٹیک اوور ہوا اس نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر جو افغان طالبان تھے، پاکستانی طالبان تھے، وہ جو جہادی تھے ان کو مزید مجبور کر دیا، اور ہم یہاں پہ بڑی لڈیاں ڈال رہے تھے جی لو جی امریکہ ٹر گیا افغانستان سے، اور دیکھیں جی یہ، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے انڈیا دیکھیں نا ان طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، وہ غلامی دی زنجیریں توڑ کر ساڑھے ہتھی پہ گئے نا، ٹھیک ہے، مطلب دس از اے فیکٹ، یہ فیکٹ ہے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑی امریکہ دے کولوں تے ہتھی ساڑھے پہ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم روزانہ ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی ہم بارڈر بند کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارا فوجی شہید کر دیتے ہیں، کبھی وہ ایک جگہ گولی چلا دیتے ہیں، کبھی وہ دوسری جگہ، وہ کوئی ملک تو ہے کوئی نہیں، وہ تو گنڈے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ان کو کہ یہ آپ دیکھیں وہ کوئی نہ ان کے پاس ملک ہے نہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، خواتین کو انہوں نے بند کر دیا، اگلے دن انہوں نے لوگوں کو کوڑے مارے ہیں، وہ دنیا کی بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، نہ وہ امریکہ کی سنتے ہیں نہ وہ بینکوں کی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ اب اس کا نقصان ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی دیکھیں کہ پاکستان کا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب بول نہیں رہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے راکٹ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اور ڈراتے ہیں سیاستدانوں کو، اور انہوں نے پورے راکٹ بھی لے کے آتے ہیں اور ریکٹ بھی اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، اور ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج وہ افغانستان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، افغانستان کے نمبر سے، ادھر پاکستانی بیٹھا ہوتا ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ظاہر بات ہے، بیکاز اس کو پتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، مجھے گولی مار کے چلے جائیں گے۔ افغانستان سے تھریٹننگ کالز بھی آتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ خجل خراب ہو رہے ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے ظاہری بات ہے اس کو افغان طالبان نے شیلٹر کیا ہوا ہے، اور اس دوران وہ سارے ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف بڑے آپریشن کیے ہیں۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جرنیل اور ہمارے سیاستدان ادھر عمران خان کے چکر میں اتنے آکوپائڈ ہیں کہ نہ ان کو پتا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، نہ پتا ہے، وہ تو شکر ادا کریں انڈیا جو ہے وہ ٹھوس ٹھاس نہیں کر رہا، اگر وہ ادھر سے کوئی ٹھوس ٹھاس چلا دے، کوئی وہ ہم نے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ایک معاہدہ سا ہو گیا جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کوئی ٹکٹلیاں نہیں چل رہی، کوئی اس طرح کا جنہوں نے نا گولی گالی نہیں چل دی بھی۔ اب ہم پھنس گئے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ہمارا طالبان کے ساتھ پرانی محبت ہے 1996 سے، اب جب ان کی اسلامک ایمریٹ اسٹیبلش ہوئی، ہم نے سعودی عرب اور یو اے کو بھی کہا کہ یار تسی بھی جڑانا ہے کرو، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ جسے آپ یہ کہہ لیں کہ طالبان نے پاکستان نے بڑی ساری آرگنائزیشن کو بھی سپورٹ کیا، جسے یہ کہہ لیں کہ سپاہی صحابہ جنہوں نے بڑے بندے شندے مارے ہیں یہاں پہ، بڑا کچھ انہوں نے کیا، بڑا گند کیا ہم نے۔ ظاہری بات ہے ہماری جو افغانستان کی پالیسی ہے وہ انتہائی دیٹ از کمپلیٹ فیلئر ہے، مطلب میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی افغانستان پالیسی کمپلیٹ فیلئر ہے، ساری دنیا ہاتھ چاڑ کے ٹر گئی، تے اسی انہوں دے نال اب ان دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہم بے بس ہیں۔ ہم نے ان کو مضبوط کرتے رہے انڈیا واسطے، ادھر انڈیا نہ چلو سکون ہے سانو، انڈینز ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہم وہ اس لیے نہیں پاکستان کو کہہ رہے کہ وہ ان کو اچھا لگ رہا ہے، ان کو یہ فائدہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ایل او سی پہ معاملات خراب رہیں گے
تو یہ معاملہ انٹرنیشنلائز کرتا رہے گا پاکستان. سو پاکستان کو اس کو اپنے ساتھ نتھی نہ کرو اور یہ انٹرنیشنلائز نہ کر سکے کہ ہمارا ان کے ساتھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی سیف سن کھیل رہے ہوں. کشمیر میں تو انہوں نے چلو لیگل پولیٹیکل جو سلوشن نکالے, لیکن پاکستان کے ساتھ وہ لڑنا اس لیے نہیں چاہتے کہ اور ایل او سی پہ معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ جی ہمارا جو اسٹیٹس ایلیویٹ ہو رہا ہے اس میں ہم دنیا کو یہ بتا سکیں جی ہمارا ان کے ساتھ بھی ایک رولا چل رہا ہے, ہمارا چین کے ساتھ بھی رولا چل رہا ہے. سو انہوں نے وہ اپنے لیے وہ چیزوں کو ایل او سی کے اوپر چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے, ان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو جو پہنچتا کہ ہمارے چھوٹے موٹے جو ریسورسز تھے وہ لگتے تھے, اور چھوٹے موٹے تو نہیں خیر سارے ریسورسز ادھر لگ جاتے ہیں. ساڈا جڑیاں چھلو چار ہونیاں نے اسی اتنے لالو ہوندے سن. ٹھیک ہے جناب. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ادھر انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان پہ جو ہے نا وہ گولی داغ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے وہ پاکستان پہ جی یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں فلان ہے ڈمکانا, انہوں نے اپنا ایک کھاتا رکھا ہوا ہے کہ نہیں یار انہوں نے کھینچ کے رکھنا, اسی میں دبا کے رکھو بس. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان دا بڑا پنجابی ہمارے کہتے ہیں پڑ پگل مینس کہ یار بڑا اس کا تھا یار اس کی بڑی جڑی تھا طالبان تے بڑی گل ہے انہاں دی. ٹھیک ہے جی. طالبان جو تھے وہ پاکستان کے پریشر ہی نہیں لیتے, پریشر انہوں نے ساڈا کٹا سا لینا, ساڈے بندے مار دین روز. ٹھیک ہے جی. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس اسٹریٹجک ون کیا طالبان نے, اور طالبان واپس آ گئے. آپ جناب انشاءاللہ پاکستان میں پولیٹیکل سیکیورٹی اکنامک ہر چیز بڑی ودیا ہو جانی ہے, بلے بلے ہو جائے گی, اور ہم جو ہے نا وہ کہیں گے لو جی. اب طالبان نے آمنے ساتھ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں مضبوط کیا, انہوں نے کہا ذرا انہوں نے پاکستان کی ذرا, ان کو پتہ دنیا کے ساتھ ہمارا پرابلم. ٹھیک ہے, اور وہ نہیں رہنا. تو لہٰذا ایک ہی حال یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم پاکستان میں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں. اب پاکستان نے وہ سپورٹ کی, ہم نے وہ بڑی اپنے دل جان چھڑائی. انہوں نے بولو کہ 90% ہم نے کو جو بارڈر تھا 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر تھا اس میں سے ہم نے کو 90% جو تھا وہ فینسنگ کر لی تھی, انفلٹریشن نہ ہو, اسمگلنگ رک جائے, ڈرگز یہ وہ آگے پیچھے. وہ طالبان کا جب دل کرتا ہے تو چھری چاقو لے آتے ہیں, وہ اتنا کو کاٹ دیتے ہیں, اور کاٹ کے تو پھر گولیاں گالیاں چلا کے چلے جاتے ہیں. نہ طالبان اس بارڈر کو مانتے ہیں, نہ ہم روزانہ اپنی فوج کو بندے مروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ گلوبل بستی, اور نہ کہنا لو جی تسی تے طالبان دے بڑے یار سو, تہاڈا پرابلم کی ہے؟ لوگوں نے پوچھنا تو ہے نا بھائن تہاڈی یہ یاریاں سن, تہاڈے نہ کی بنی, کیونکہ مطلب خیر ہوے صحیح. پھر ہم بتاتے پھریں گے نہیں یہ ہے وہ. اب طالبان اتنے ہولے ہیں کہ وہ پاکستان کہتا ہے یار کوئی ایٹ لیسٹ ہمارا دشمن تو ہو نا. ٹھیک ہے نا. جس طرح انڈیا جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو کہتا ہے کہ یار ان کے ساتھ میں تعلقات ٹھیک رکھوں تاکہ میں نے اکنامی, ہم بھی چاہتے ہیں یار ہماری اکانومی بہتر ہو, ہم اسے جان چھڑائیں کہ گنڈے موالی ہمارے جو بارڈر پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, ہمیں گن پوائنٹ پہ ہم سے چیزیں کراتے ہیں. بات تو فیکٹ ہے. اور اس سے بے شرمی کی بات پاکستان میں کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان بولتے نہیں ہیں, اور پاکستان کی کوئی لیڈرشپ نہیں بولتی, پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی, پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ ڈسکشن نہیں ہوتی اس کی. آپ امیجن کر سکتے ہیں مطلب کتنی یہ شرمناک بات ہے کہ میڈیا پہ ڈسکس ہی نہ ہونا, اور ایک فورن آفس ایک میئر سا چھوٹا سا آدھی لائن کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دے دیتا. ٹھیک ہے جی. ہم جناب کیا کر رہے ہیں, کراس بارڈر اٹیک جو ہے ٹیکنگ اپ کر رہے ہیں, ٹیک اپ کر رہے ہیں. ٹیک اپ اسی کی کرن رہے, انہوں نے حل کر دو. لوگوں کو سیاستدانوں کو فون آتے ہیں روزانہ, اور انہوں نے کہتے ہیں پیسے دو. ٹھیک ہے. انہوں نے ریکٹ اسٹیبلش کر لیے ہوئے ہیں. یہ دس از یہاں پہ خیبر پختونخوا میں, اور عمران خان کا تو الزام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف کرا رہی ہے. ٹو بی فرینک, آپ یہ تھوڑے سے چلے جائے پیچھے اور یہ ساری سٹوریز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور طالبان جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کا اسپوکس پرسن کہتا ہے وہ اپنی بہن کی شادی پہ آئے ہوئے تھے, اور 200 بندہ لے کے اپنی بہن کی شادی پہ آئے سن. مطلب دس از واٹ از نان سینس. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنی بہن کی تیمارداری کرنے آئے ہوئے تھے جو طالبان کمانڈر تھے. گن مین جو ہیں وہ 200 گن مین لے کے بہن کی تیمارداری کرنا ہے سن. مطلب یہ کیا, مطلب واٹس گوئنگ آن ان دس کنٹری. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ چیزیں ہیں, اب ہم نے جو سارا کے سارا جو ہے وہ جو کھاتا جو ہے ہمارے گلے پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی, میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, جس طرح پاکستان نے افغان طالبان کو امریکہ کے سامنے استعمال کیا تھا, اور ایز اے لیوریج کے طور پہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو استعمال کریں گے ایز اے لیوریج ود پاکستان. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ آپ جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں لیک مار لو اس گل دے اوپر. ٹھیک ہے. دس از واٹ از ٹو ہیپن. یہی ہونا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ظاہری بات ہے لیڈرشپ ہنسی ہے. ادھر جنرلز کو روزانہ وہ جو ہے عمران خان گالیاں نکال رہا تھا, جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے ان کا حال کیا وہ تو بھول گیا طالبان بھی ہیں. اور بس جو مشرف کسی دور میں عمران خان کو طالبان خان کہا کرتا تھا, وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم طالبان خان ہے. اور وہ جو طالبان خان ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا آج بھی, ویسے وہ اپنی دھرنا شرنا سونا آخری کر رہے ہیں, جان چھوڑ رہے ہیں لوگوں کی. اپنے ہی صوبے میں روزانہ سڑکیں بند کر کے احتجاج کرتے ہیں, کس کے خلاف کوئی سمجھ نہیں آتی کس کے خلاف. اپنی حکومت میں اپنے ہی صوبے میں اپنی سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں, سڑکیں بند کرتے ہیں, عوام کو ذلیل کرتے ہیں, لوگ گالیاں نکالتے ہیں, اور پھر وہ جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آج کی چھوڑ دے اگلے دن, اور وہ کہہ رہے ہیں میں پاپولر ہو رہے ہیں, میں اگلا الیکشن لڑنا ہے. یہ وہ پنجابی ہمارے گاؤں میں لوگوں بات کرتے تھے, جنہوں دا پیر لتر ہونا دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پاکستان جو ہے نا وہ جمہوریت تمہارے دوست ہے وہ اکثر کہا کرتے ہیں پاکستان ڈزنٹ نیڈ, ٹھیک ہے جی, جمہوریت, ہمیں شاید کوئی انلائٹنڈ اتھارٹیرینزم چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اگر ہم یہ بات کریں میں کرتا ہوں تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ڈس رسپیکٹ ہے پاکستانی لوگوں کی کانسٹیٹیوشن کی, کہ جی آپ انلائٹنڈ اتھارٹیرینزم کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں سنگاپور صاحب ترقی کر رہا ہے, نظام چل رہا ہے, کیڑی اتھے ایڈیاں جمہوریتاں نے اتنے چڑھیاں نے. ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا نظام ہی سارا ملک کا خراب ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے جمہوریت تو ٹھیک ہے لے کے آئے, لیکن یہ ہے کہ جمہوریت کا مس یوز تو پھر نہ ہو. اب یہ چیزیں جو ہیں کہ ایک طرف وہ آتے ہیں ہمارے بندے مار کے چلے جاتے ہیں, ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, القاعدہ کو طالبان سپورٹ کر رہے ہیں, ایک صرف اسلامک اسٹیٹ ہی رہ گئی ہے جس کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے, بیکاز اسلامک اسٹیٹ اور وہ آپس میں جو ہے نا, اور طالبان کی بڑی وجہ ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے, اور طالبان کی بڑی وجہ کہ وہ کیوں اتنا امریکہ کے قریب نہیں ہے, کیوں اتنی زیادہ انٹرنل تبدیلیاں نہیں لے کے آ رہی. وہ کہتے ہیں جس چیز کو ہم نے استعمال کر کے امریکہ کے خلاف لڑائی کی, یہ نہ ہو اسلامک اسٹیٹ ہمارے لوگ توڑ کے کہ دیکھو جی طالبان اب کمپرومائز کر گئے ہیں ان ویلیوز اور ان وہ جو سو کالڈ قسم کے ان کے جو تھاٹس ہیں, تو اب یہ نہ ہو کہ اسلامک اسٹیٹ آگے آ جائے. سو یہ پاکستان جو ہے اس کی اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو افغان پالیسی ناکام ہے, ابھی بھی ناکام ہے. ٹھیک ہے جی, اور وی ڈونٹ ہیو اینی سولوشن. ہم جو افغانستان میں چاہتے تھے وہ ہمیں مل گیا, اور یہ ہے کہ جی ہماری جو obsession تھی انڈیا کے ساتھ وہ انشاءاللہ وہ اسی ایک طرف تو ہمارا بارڈر تھا انڈیا کے ادھر اسی لگے رہتے سا. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جنرلز ہیں, ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کو تھوڑا کچھ سوچنا چاہیے. کوئی لوگوں کو 4 دن کو 6 دن کی روٹی کمانے دیں, ان کو کاروبار بزنس کرنے دیں, پھر اس کے بعد ان کے پاس پیسے جیسے آ جائیں پھر کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر لینا. لیکن اگر یہ سمجھیں آپ کہ یار نہیں یہ انہوں نے بھوکیاں مارنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پہلے اپنے, میں تو کہتا ہوں دنیا میں جس کے ساتھ اکثر دوست ہمارے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں جتنے مرضی ہتھی پہ جاؤ, جتنا مرضی لڑ جاؤ, پہلے پر 4 پیسے تو اکٹھے کر لو, پہلے اکانومی تو بہتر کر لو, کو مین پاور تیار کر لو, کو یہ انڈرسٹینڈ کر لو ماڈرن زمانے میں وارفیئر کی کا میتھڈز کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اب کس طرح جنگیں ہوتی ہیں, اب کمپٹیشن کس طرح ہوتے ہیں, اب کانفلکٹ کی نیچر کیا ہے, پہلے وہ تو سمجھ لو. پرانے طریقے نہ گولیاں بندوقاں دے نال تسی کہو کہ یار ہے بندے انہوں تو پھڑ لو, وہ مین پاور والا زمانہ چلا گیا کہ اتنے لاکھ فوج ہوگی تو نظام ہوگا. اب تھوڑی فوج نال بھی گزارا چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب دماغ چاہیے, آئیڈیاز کی جنگ ہے. اسی آئیڈیا ویڈیو ہے نہیں, اسی ساڈے کول نے بندے, عقل ہے کوئی نہیں, پیسہ ہے کوئی نہیں, ہم تو بندوں سے لڑنا چاہتے ہیں, بندیاں نال نہیں لڑنے, بندیاں نال صرف طالبان ہی لڑ سکتے ہیں. اور پھر وہ ہمارے دوست ہیں طاہر صاحب, وہ کہتے ہیں بھئی بات تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو صومالیہ بھی بن رہا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے یار, صومالیہ بھی ادھر ہے, افغانستان بھی ادھر ہے, بس ٹھیک ہے, لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ جاتے ہیں, لوگ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بات بالکل ان کی فیکٹ ہے.